ان کے دین کی ڈیوٹی کر کے جاؤ، پھر دیکھو وہ ناز کیسے اٹھاتے ہیں، ناز کیسے اٹھاتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، بریلی کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے وصال کا وقت آیا نا، ایک شخص نے خواب میں دیکھا حضور تشریف فرما گئے، ابو بکر و عمر بیٹھے ہیں۔ حضور کیسے بیٹھے؟ کہا کہ میرا غلام آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کون آ رہا ہے؟ کہا ہندوستان سے احمد رضا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے سنا، نام پڑھ سنا، میں مچل گیا کہ کون ہے جس کا آقا نام لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں آیا ہندوستان میں، پوچھتے پوچھتے بریلی پہنچا، لوگوں سے پوچھا احمد رضا کون ہے؟ تو کہا لوگوں نے اسی دن کا حوالہ دیا جس دن میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا کہ ان کا اسی دن انتقال ہو گیا تھا۔ سنے، جب کوئی ان کے دین کی ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں تو وہ ایسے ناز اٹھاتے ہیں کہ آغوش رحمت میں لینے کے لیے خود مدینے سے آ جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے بیدم نے کہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اور جب حضور سامنے ہو، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ جب حضور ہو سامنے نا تو پھر کوئی دکھ نہیں لگتا ہے، کوئی دکھ نہیں لگتا ہے۔ ایسے کتنے ڈھیر سارے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ صحابہ زخم کھا کے بھی انہیں دیکھ کے مسکراتے تھے۔ حضور پوچھتے تھے درد نہیں ہے؟ کہا جب ہر درد کی دوا آپ کے وجود میں موجود ہے تو مصطفیٰ پھر تلواروں سے ڈرنا کیسا ہے؟ ہاں، جب حضور سامنے آ جائیں تو پھر دکھوں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب آقا سامنے آ جائیں تو تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ دعائیں مانگا کریں اللہ سے، اللہ آخری وقت میں حضور کا جلوہ دکھا دینا، حضور کا چہرہ دکھا دینا۔ یا اللہ سے مانگا کرو، ایک زیارت ہے موت کے وقت کی، ایک زیارت ہے قبر کے وقت کی، ایک زیارت ہے حشر کی۔ اللہ سے کہو مالک ہمیں ہر منزل پہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما دینا، یہ مانگا کرو۔ اور جب قبر میں حضور آئیں گے، قبر میں حضور تشریف لائیں گے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور آئیں گے تو پھر قبر میں اندھیرا ہی کدھر رہ جائے گا۔ جب وہ آئیں گے تو ان کے رخ روشن کی چمک ایسی ہوگی کہ چاند سورج سے زیادہ اس کی قبر کو اللہ روشن فرما دے گا۔ لیکن ہمارا بھی تو منہ ہونا چاہیے نا، ہمارا بھی تو منہ ہونا چاہیے۔ میں کہوں یار حضرت سے تھوڑی سی بارش کر دینا، تو آپ کہو گے نہیں یار بتائیں وہ ناراض ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ اس بندے سے کہو جو ان سے بات کر سکتا ہو۔ تو یہ ہوتا منہ کہنے کے قابل، ہاں یہ ہوتا کہنے کے قابل منہ۔ تو ہم کم سے کم چہرے ایسے بنا لیں، قبر میں پہنچے فرشتے کفن کھولیں، داڑھی کی چمک دیکھ کے کہیں حضور کا غلام لیٹا ہوا ہے، اور حضور دیکھ کے مسکرا دیں۔ اگر وہ مسکرا دیے خدا کی قسم قبر کے سارے سوال آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ ناراض ہو گئے، چہرہ پھیر لیا، تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کی چوکھٹ کے سوا کوئی اور چوکھٹ ہے ہی نہیں جو ہمیں خدا تک لے کے جا سکتا ہے۔ صرف حضور کی ذات ہے جو ہمیں خدا سے ملوا سکتے ہیں، باقی بس کی بات نہیں ہو۔ اور پھر منظر آنا ہے قبر سے اٹھنے کا۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور اس طرح اٹھوں گا کہ میرے داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اور کہتے ہیں پھر میں مدینے کے قبرستان میں آؤں گا، وہاں سے سب کو ساتھ لے کے پھر میدان محشر میں آؤں گا۔ حضور نے کہا تھا ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ تبھی تو ہر مومن کہتا کاش حضور کے مدینے میں موت آ جائے، ہے نا، ان کے شہر میں موت آ جائے۔ پھر کیا کہ وہ کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ ان کی چوکھٹ پہ اگر موت آ جائے پھر اس سے بہتر موت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے بہتر تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ وہاں مر کے دیکھو پھر مرنے کے بھی مزے آتے ہیں، مرنے کے بھی مزے آتے ہیں۔ خدا ہم سب کو حضور کے مدینے میں موت نصیب فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں اگر مدینے میں مر نہ سکو تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ آقا کیا ملے گا؟ فرمایا دفن سوار میں ہوگے، اٹھاؤ میرے مدینے کے قبرستان سے جاؤ گے۔ تو کم سے کم ہم مدینے میں نہ بھی مر سکے تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جائیں، مرنے کی تمنا لے کے مر جائیں۔ ہاں
اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ حضور میدان قیامت میں آئیں گے، عجیب منظر ہوگا، عجیب۔ آج کہتا نا میری لٹھیا کے سامنے کسی کا منہ نہیں کھلتا، آج کہہ رہے ارے جوانی میری تھی، ٹائم میرا تھا، دور میرا تھا، لوگوں کی کائیاں پھٹ جاتی تھی، میں نکلتا تھا تو رستے خالی ہو جاتے تھے، آج بک رہے ہیں نا یہ۔ اور جب میدان قیامت ہوگا نا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا، تو جبریل جیسا مقرب فرشتہ بھی آج زبان پہ تالا لگا کے کھڑا ہے، جرت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں طاقت نہیں ہوگی کسی میں، سب سے پہلے بولنے کی اجازت مجھے دی جائے گی۔ اس بات کا شکریہ ادا کرو، رب نے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا، ہم حضور کے امتی ہیں، یہ بہت بڑا کرم۔ ورنہ وہ کہا تھا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اب تیری دعائی ہے، اب تیری دعائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ فرمایا گیا پھر منظر کا، میدان قیامت کا وہ منظر، عمل تو لے جا رہے ہیں، ترازو لگی ہے، سمجھ رہے ہیں، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کے سارے بندے کھڑے، کتنے لاسٹ میں نمبر آتا، اور پھر گرمی، سختی، مصیبت سب۔ رب فرمائے گا سنو، آج سب سے پہلے حساب میں محبوب کی امت سے شروع کروں گا، سب سے پہلے حساب حضور کی امت کا شروع ہو رہا ہے۔ پھر جب حساب چل رہا ہے نا، عمل لگ گئے، ترازو لگ گئی ہے، اور ہم جیسا بندہ پھنس گیا ہے، بیڑیاں پڑ گئی ہیں پیروں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی ہیں، گلے میں توق پڑ گیا آگ کا، فرشتے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، ہم مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، خدا کرے وہ ہم ہی ہو جائیں، ہم تو اس پہ بھی راضی ہیں، وہ ہم ہو جائیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب گناہگار کو بیڑیاں ہتھکڑی پہنا کے لے جایا جائے گا، وہ مڑ کے دیکھے گا، فرشتے کہیں گے اب کدھر دیکھ رہا، ترازو لگ گئی، عمل تل گئے، اب کچھ نہیں ہونے والا، کہا ٹھہرنا بھی کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ اتنے میں حضور جلوگر ہو جائیں گے، وہ مڑ کے کہے گا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ اتنے میں وہ گناہگار تڑپ کے کہے گا یا رسول اللہ میں پھنس گیا ہوں، حضور جلدی جلدی قدموں سے آئیں گے، وہ کہیں گے کیا ہوا فرشتوں کا، حضور عمل تو لے گئے، گناہ زیادہ، حکم جہنم کا ہوا، آقا کہیں گے پھر تو لو، فرشتے کانپ جائیں گے، حضور صحیح تولا ہے، رب فرمائے گا جو میرا محبوب کہہ رہا ہے وہی کیا جائے، پھر تو لے گئے، پہلے گناہ زیادہ تھے اب نیکیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ وہابی بد مذہب کہتے ہیں نا حضور سے کیا ہوگا، وہ اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کریں گے معاذ اللہ، تم مردود شفاعت کی بات کرتا ہے، انہوں نے دنیا میں کہہ دیا تھا میرے شہزادے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حیرت نہیں آتی، ذرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور ہم اتنے بے غیرت، ان کے ہاں بیٹی لیتے بھی ہیں، بیٹی دیتے بھی ہیں، دعوتیں بھی ٹھوس رہے، اور شفاعت بھی حضور کی چاہیے۔ شفاعت اسے ملے گی جس کے رشتے صرف حضور کی وجہ سے چلتے ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا، بات صاف کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، حضور سے وفا ہے تو صرف حضور کے ہو کے رہو۔ یہ کہتے حضور کچھ نہیں کر سکتے، اب عمل تولا جا رہا ہے نا، تو اب گناہ کھٹ گئے ہیں، نیکیاں پڑ گئی ہیں، فرشتے کانپ گئے، حضور ہم نے تولا تھا تب ایسا ہی تھا، حضور مسکرا دیں گے، کہا ٹھیک ہے، آواز آئے گی فرشتوں اب نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اب اسے جنت میں ڈال دو۔ مالک پہلے بھی یہی بندہ تھا، اب بھی یہ ہے۔ رب فرمائے گا دیکھتے نہیں ہو ترازو پہ عمل تلوانے کے لیے میرا محبوب آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اب بھی گناہ زیادہ رہ جائیں، یہ میری رحمت کو گوارا نہ کی ہے۔ بریلی سے علامہ حسن نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہاں بھی بیڑا پار ہے۔ پھر آیا پل صراط کا مسئلہ، ادھر گناہگار گزر رہے ہیں، ادھر حضور رو کے کہہ رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی، آمین کہنے کے لیے فاطمہ کھڑی ہے، شہزادے کھڑے ہیں۔ بتاؤ جس کے لیے حضور دعا کرتے ہوں، کربلا والے اور خاتون جنت آمین کہتی ہو، اس کے لیے مشکلیں کیوں آسان نہ ہوں گی؟
بریلی کے امام نے کہا تھا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. فرمایا گیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم اپنے طور پہ تیاری کریں, جو کمی رہ جائے گی وہ پورا کرنے کے لیے حضور رہیں گے انشاءاللہ, لیکن تیاری کرنی ہے. اللہ ہر بیٹے کو لمبی عمر دے اور خدا ہر بیٹے کی زندگی میں وہ دن لائے کہ وہ صحرا پہنے, باپ اس کی خوشیوں میں شامل ہو. اللہ ہر بیٹے کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے اور ہر باپ کا اللہ آنگن ہرا بھرا رکھے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو میں نے حضور کا ذکر کیا, رب کی رحمت کی باتیں کی, اللہ اس ذکر کے صدقے میں, اس تذکرے کے صدقے میں اس کا ثواب مفتی صاحب کی روح پر فتوح کو اللہ عطا فرمائے, اور اللہ اس ذکر کے صدقے میں ان کی بے حساب مغفرت فرما کر ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.